یہود آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور آ کر کہنے لگے یہ آیت اگر ہم پر اترتی، یہ جس دن اترتی اس دن ہم عید مناتے۔ ہاں کتنی بڑی بشارت ہے، ذرا سنو غور سے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، میرے بندو میرے نبی ان کو بتائیں آج ہم اپنا دین تم پر مکمل کر رہے ہیں۔ اپنا دین یعنی یہ دین اللہ کی طرف سے آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس میں کچھ فارمولیشنز نہیں ہیں، بلکہ آپ کے بارے میں تو اللہ پاک فرما رہے ہیں میرا نبی تو وحی کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ تو دین اللہ کی طرف سے آیا اور اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں آج مکمل کر دیا میں نے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، یہ ہے وہ زبردست بات جس کا میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور ان کو بتا دیں، یہ خوشخبری بھی دے دیں کہ میں نے اپنی جتنی بھی نعمتیں، نعمت کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جس کی میں اور آپ دل میں تمنا رکھتے ہیں۔ نعمت کس چیز کو کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جس کی میں اور آپ دل میں تمنا رکھتے ہیں اس کو نعمت کہتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، ان کو بولے میں نے ساری کی ساری نعمتیں آج ان پر تمام کر دی۔ لیکن وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، ان سے یہ کہیے کہ میرے پاس آپ کی زندگی کے سوا اور کوئی زندگی لے کر نہ آئے، بس میری رضا تو اس زندگی میں ہے جو زندگی آپ کی زندگی ہے، بس مجھے تو اسلام چاہیے، ان سے کوئی اور مینڈیٹ نہیں چاہیے، مجھے ان سے کوئی اور ایجنڈا نہیں چاہیے، مجھے ان سے آج دین مکمل ہو گیا میرے نبی۔ اور میں جتنی نعمتیں، اب نعمتیں کیا ہیں بھئی؟ ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے ہماری عزت ہو، ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے لوگ ہم سے محبت کریں، ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے ہماری اولاد ہماری فرما بردار ہو، ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے ہماری شوہر چاہتا ہے میری بیوی مجھ سے وفا کرنے والی ہو۔ وفا کا کیا مطلب؟ نیک ہو، نمازی ہو، روزے دار ہو، قرآن پڑھنے والی ہو، بچوں کی صحیح تربیت کرنے والی ہو، شوہر کے مال کو صحیح خرچ کرنے والی ہو، اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والی ہو۔ یہ ہر مرد کی اندر کی خواہش ہے میرے دوستو، چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ ہر عورت کی یہ خواہش ہے شوہر مجھ سے محبت کرنے والا ہو، مجھ سے پیار کرنے والا ہو، صرف مجھ سے پیار کرنے والا ہو۔ بہت بڑی نعمت ہے یہ ہر عورت کی خواہش ہے۔ بچے فرما بردار ہوں، معاشرے میں لوگ عزت کرتے ہوں، میرا تھوڑا مجھ کو پورا پڑتا ہو، میرے رزق میں برکت ہو، میری عمر میں برکت ہو، میں صحت مند ہوں، میری دعائیں قبول ہوں۔ یہ تمام نعمتیں ہیں۔ میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں لوگ امن، چین، اطمینان اور سکون کے ساتھ زندگی گزاریں۔ ہمارا حاکم ہمارے بڑوں کی عزت کرنے والا ہو، ہمارے بچوں کی عزت کرنے والا ہو، ہمارے بچوں پر شفقت کرنے والا ہو، مسلمانوں کے جان مال جو ہیں وہ دوسرے مسلمانوں کے ہاتھوں سے محفوظ رہیں، اور جو رعایا ہے وہ اپنے حاکم کی بات کو منوعاً ماننے والی ہو۔ یہ وہ تمام نعمتیں ہیں جن کی ہم خواہش رکھتے ہیں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں میرے نبی ان سے کہیے اتنا ایمان ضرور بنا لیں کہ میرے حکموں پر چلیں، میں ان سے وعدہ کر رہا ہوں یہ تمام نعمتیں ان کو دے دوں گا۔ عدی بن حاتم آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، امیر المومنین اللہ کے نبی نے مجھ سے 3 باتیں کہی تھیں۔ پہلی بات، جب مجھے بٹھایا نا اپنے سامنے، اور یہ مدینے کیوں آئے؟ کیونکہ مسلمانوں کے ایک قافلے نے قبیلہ طے کے لوگوں کو پکڑا، ان میں ان کی بہن بھی تھیں، پکڑا، مال تو لے لیا۔ جب لوگوں کو چھوڑنے لگے، کیونکہ یہ لوگ لوٹ مار کرنے آئے تھے، مسلمانوں نے پکڑ لیا، جب چھوڑنے لگے تو پتہ چلا کہ بھئی حاتم تائی کے خاندان کی ایک عورت بھی ہے اس میں، عدی بن حاتم کی بہن ہے۔ تو مسلمانوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کی وجہ سے کوئی بڑا ہم کو غنیمت ملنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کو چھوڑ دو۔ تو جب چھوڑ دیا تو وہ واپس گئیں، واپس جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، صحابہ کے اخلاق، صحابیات کے اخلاق سب بتائے، اور جا کر کہا عدی بن حاتم کو ہم اپنے دادا کے بارے میں سنتے ہیں، حاتم تائی کے بارے میں، کہ سخی وہ تھا، میں اس کی قسم کھاتی ہوں جس نے ہمیں تمہیں پیدا کیا، میں یہ سمجھتی ہوں میں جس آدمی کے پاس سے آ رہی ہوں اس سے بڑا سخی آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا۔ تو بڑے حیران ہوئے عدی بن حاتم، اچھا ہمارے دادا سے بڑھ کے بھی کوئی ہے؟ تو پہنچ گئے اللہ کے نبی کے پاس، وہاں دیکھا تو صرف غریب غربا بیٹھے ہوئے سارے، کھانے کو بھی نہیں ہے۔
تو ایک نظر یوں ڈالی، پھر ایک نظر یوں ڈالی، پھر کیونکہ سردار تھے بیٹھے رہے اللہ کے نبی، بھاپ گئے۔ آپ نے فرمایا عدی وہ کیا وقت ہوگا جب میرے ماننے والے دمشق کے اوپر چڑھائی کریں گے اور مسلمانوں کا جو حرابل دستہ ہوگا اس میں مسلمانوں کا عالم تیرے ہاتھ میں ہوگا۔ تو عدی بن حاتم خود فرماتے ہیں، خود کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ لوگ اس آدمی کو جو مجنوں کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں، کہ یہاں تو کھانے کو نہیں اور یہ دمشق پہ چڑھائی کی بات کر رہا ہے۔ ہاں جی، پھر کہا اچھا عدی یہ بتا وہ وقت کیا وقت ہوگا جب یمن سے ایک عورت زیورات سے لدی بھدی چلے گی اور مدینے آئے گی اور کوئی اس کو چھونے والا نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں میں چپ رہ بھی نہیں سکا، بے ساختہ میرے منہ سے نکل گیا، تو کیا قبیلہ طے کے سارے مرد مر چکے ہوں گے؟ کہتے ہیں میرے منہ سے نکل گیا بے ساختہ، کہتے ہیں ہم تو ڈاکو لٹیرے مشہور تھے۔ پھر فرمایا عدی وہ کیا وقت ہوگا کہ چوراہے پہ کھڑا ہو کر ایک مسلمان اعلان کرے گا بھائی کوئی زکات لینے والا ہے اور کوئی زکات لینے والا نہیں ہوگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات آ کر ان کا بازو پکڑ لیا اور آنکھوں سے آنسو ہچکیاں، میرے نبی نے جو پہلی بات کہی تھی وہ تو صحیح ہو گئی، دمشق اللہ کے فضل و کرم سے آج مسلمانوں کی تحویل میں ہے، اور ہاں وہ جو حرابل دستہ تھا میں سب سے آگے تھا اور مسلمانوں کی فوج کا علم میرے ہاتھ میں تھا۔ تو حضرت عمر مسکرائے، کہا تجھے تیری دوسری بات بھی سچی دکھا دوں؟ تو کہا اچھا، کہا میرے ساتھ آؤ۔ لے گئے، وہ کچھ عرصے پہلے وہ عورت یمن سے چل کے آئی تھی، کہا تو کون ہے؟ میں فلاں۔ کہاں سے آ رہی؟ یمن سے۔ کہا اتنی لدی پھدی؟ کہا ہاں۔ کہا یہ بتاؤ مسلمانوں کو کیسا پایا؟ کہتی ہے ایسا جیسے ایک ماں کی اولاد ہو سارے۔ ہاں، یہ کہاں سے ہو گیا میرے دوست؟ ہمارے تمہارے جیسے لوگ تھے؟ نہیں، ہمارے تمہارے جیسے لوگ نہیں تھے، ہم تم سے بھی زیادہ گئے گزرے لوگ تھے۔ ہاں، ہم تم سے بھی زیادہ گئے گزرے لوگ تھے۔ یہ اسلام ہی تو تھا، یہ وہ ایمان ہی تو تھا، اور کیا تھا جس نے ایسا بنا دیا؟ تو حضرت عدی بن حاتم کہنے لگے امیر المومنین اگر میرے نبی کی 2 باتیں پوری ہوئی ہیں تو تیسری بھی ضرور پوری ہوگی۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں میرے دوستو ایک آدمی ایسے چوراہے پہ کھڑا ہو کر کہتا تھا بھائی اتنا مال زکات کا ہمارے پاس موجود ہے، کوئی ہے کوئی زکات لینے والا؟ کوئی بھی نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ سب دینے والے تھے، غریب بھی دینے والا تھا، سب دینے والے تھے، لینے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ تو ہم نے ستیہ ناس مار دیا اپنے غریبوں کا، یہ کہہ کے کہ سڑک پہ نکل کے نعرہ لگاؤ ہماری مانگیں پوری کرو، ہمیں ہمارا حق دو۔ ہم تو دینے والوں میں سے تھے، ہم کب لینے والوں میں سے تھے؟ اگر مدینے کے انصار یہ کہنا شروع کر دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں ہمارا حق دو، بولا تھا ایک دفعہ، پتہ ہے آپ کو ایک بار بولا تھا، پتہ کیا جواب ملا تھا؟ آپ نے انصار کی جماعت کو بلایا، اور یہ حنین کا واقعہ ہے،